السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مکاری اور عیاری کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ مکاری کا تو ایک معاہدہ سامنے آ گیا ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان میں یہاں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ کس طرح پینگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح پیسے خرچ کر کے امریکنز کے ساتھ یا وہاں سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا کس طرح اس حکومت کے ساتھ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جس کو عمران خان صاحب این آر او کہتے ہیں، وہ کس طرح حکومت سے این آر او لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح مکمکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور این آر او اور مکمکے کے معاملے میں انتخابات دور دور تک نہیں ہیں۔ وہ جو عمران خان صاحب نے یہ پورا کا پورا بکھیڑا کیا ہوا ہے، بلوا کیا ہوا ہے، بوال کھڑا کیا ہوا ہے کہ یہ انتخابات آئین کہتا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے، اگر انتخابات نہیں ہوں گے تو پھر ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر اسی میں عمران خان صاحب اپنے قتل کے منصوبے بتا دیتے کہ مجھے قتل کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب چیزیں کھل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس آپشنز نہیں تھے۔ یہ بات میں اپریل میں جب عمران خان صاحب کے اوپر تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی، اس سے پہلے مارچ میں جب آ چکی تھی تحریک عدم اعتماد، اس وقت سے کہتا آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس آپشنز نہیں ہیں۔ ہاں، ایک آپشن تھا، وہ تھا پارلیمنٹ کا۔ آپ سوچیں کہ کیسے سیاسی لیڈر ہیں جن کے پاس پارلیمنٹ میں 123 سے زیادہ یعنی منحرف ارکان جو ہیں وہ راجہ ریاض گروپ، اس کے بعد بھی 123 سے زیادہ جن کے پاس ارکان تھے قومی اسمبلی میں، وہ آج حکومت کے پاؤں پکڑنے پر مجبور ہیں کہ سارا کچھ میں چھوڑنے کو تیار ہوں، ہمیں پارلیمنٹ میں واپس آنے دو۔ اور چالاک شاطر حکومت وہ اس طرف بات ہی نہیں کر رہی عمران خان صاحب سے۔ یعنی عمران خان صاحب الیکشن کے مطالبے سے وتھڈرا ہونے کو تیار، عمران خان صاحب جو ہیں بڑا کچھ وتھڈرا کرنے کو تیار ہیں۔ دو ان کی شرائط ہیں کہ جی یہ اگر مجھے دے دے تو میں پھر حکومت کے ساتھ اچھے بچوں کی طرح بیٹھنے کو تیار ہوں۔ لیکن حکومت اب تک، جب میں بات کر رہا ہوں، اب تک عمران خان صاحب پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک اچھی خبر عمران خان صاحب کے لیے آئی ہے پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی سے، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگائی جائے گی، پی ٹی آئی کے اوپر۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے کل جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی یہ ہمارے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کل پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا تھا۔ اس میں اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہم کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہیں۔ لیکن اگر عمران خان صاحب مطلب مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا، یا پھر اگر عمران خان صاحب کو خود ہی شوق چڑھا ہو جماعت کے اوپر پابندی لگانے کا، تو پھر وہ جتھا بندیاں کرتے جائیں گے تو حالات خود بخود اس طرف جاتے جائیں گے۔ اب جو کل پارلیمنٹ کے رات اجلاس میں وہ، اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا۔ لیکن اس میں ایک چیز، کیونکہ میں نے ایک خبر دی تھی آپ کو کہ جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے، وہ سیشن بلایا اس لیے جا رہا ہے کہ عدلیہ کے کنڈکٹ کے اوپر بات ہو۔ ظاہر ہے پارلیمنٹیرینس ہیں، پارلیمانی زبان میں بات کریں گے، ادب اور احترام کی زبان میں بات کریں گے۔ وہاں کوئی عمران خان تو نہیں بیٹھا ہوا جو کہے گا وہ چیف جسٹس سنو میری بات، میں کہتا ہوں یہ کر لو، ایسا تو نہیں کریں گے۔ وہ بہت پرانے اپنا گھاک قسم کے سیاستدان بیٹھے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے پورا نقشہ کھینچا، اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح عمران خان صاحب عدالتی رعایتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، عدالت جو ریلیف دیتی ہے اس کا کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی کچھ آڈیوز اور ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، اور پاکستان یعنی وہ جو اپنا مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی جو آڈیو کا ذکر، حوالہ نام نہیں لیا، کہ جو ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی پاکستان بار کونسل کا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، تو غصہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ چیف صاحب کو کہا، چیف صاحب آپ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ چیف صاحب میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو کہا کہ جی آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ریفرنس پڑا ہوا ہے، ایک لیگل پروسیجر ہے، آپ اس کو اڈاپٹ کریں۔ ریفرنس جو پاکستان بار کونسل کا ہے، وہ ریفرنس پر آپ اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی شروع کر دیں، اور ایک ہفتے کے اندر اندر فیصلہ کریں۔ اگر کوئی گناہ گار ہے تو ثابت ہو، کوئی بے گناہ ہے تو ثابت ہو جائے۔ معاملے کو لٹکایا کیوں جا رہا ہے؟ بات یہ بالکل مناسب اور بالکل درست ہے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مقدمے میں جو کوئی اور مقدمے میں یہ ریمارکس دے دینا کہ جن آڈیوز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، یہ کہہ دینا، اصل میں جن صاحب کے متعلق یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے دامن پہ لگے داغ کو ساری زندگی کے لیے فکس کر دینا، پھر وہ داغ کسی صرف سے نہیں دھلیں گے، پھر وہ داغ اچھے نہیں رہیں گے۔ اگر یہ داغ لگے ہیں تو ان داغوں کو مٹانے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک اپنا فیئر ٹرائل ہو جائے، سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھ جائے،
پھر جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو پکڑا جائے۔ کل میں سن رہا تھا اعتزاز احسن صاحب کو، اعتزاز احسن صاحب بڑے قابل احترام ہیں میرے لیے، میرا ان کے ساتھ بہت ادب احترام کا رشتہ بھی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت فاروق لغاری نے جو ختم کی تھی وہ اسی بنیاد پر کی تھی کہ بینظیر کی حکومت پر الزام تھا کہ وہ صدر مملکت اور دیگر شخصیات کے فون ٹیپ کروا رہی ہیں، تو اسی وجہ سے وہ حکومت ختم ہوئی، 58(2)B کا استعمال ہوا، اور اسی وجہ سے عدالت جو ہے اس نے صدر مملکت کا وہ فیصلہ برقرار رکھا 58(2)B کا۔ اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جو فاروق لغاری صاحب والی حکومت تھی وہ ختم کرنے کے لیے مرتضیٰ بھٹو کو شہید کیا گیا تھا، اور حامد میر صاحب جو ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں کہ کس طرح چودھری نثار علی خان صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو وہ تو پوری کی پوری سازش تھی، ایک پلاننگ تھی۔ یہ ریکارڈنگز جو ہوتی ہیں نہیں ہونی چاہیے، مگر اگر کسی جج کی، کسی جرنیل کی، کسی وزیر اعظم کی، کسی سیاستدان کی کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جو ایک سازش کے زمرے میں آتی ہے، جو رشوت خوری کے زمرے میں آتی ہے، تو پھر اس پر تو تفتیش تحقیقات ہونی چاہیے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ادارہ میرا اور آپ کا احتساب کر رہا ہو، جو ادارہ عوام کے منتخب وزرائے اعظموں کو 1 منٹ سے پہلے نااہل کر دے، وہ بھی تاحیات، جو ادارہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دے، جب اس ادارے کے اندر سے کوئی چیزیں ایسی آئیں سامنے جس سے احتساب کا تقاضا کیا جائے، تو وہ یہ کہہ دیا جائے کہ جی نہیں یہ آڈیو ٹیپ کیوں کی گئی تھی، وہ تو پھر ثانوی ہو جاتا ہے نا۔ اصل تو معاملہ یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو کل پارلیمنٹ میں اس لیے میں نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کی جماعت کے اوپر پابندی لگائی جائے گی۔ عمران خان صاحب نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، 11 ماہ میں 2 لانگ مارچ، 100 سے زیادہ جلسے، 37 سے زیادہ ضمنی انتخابات جیت کے دیکھ لیے، مگر عمران خان صاحب سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، مشروط بیٹھ رہے تھے۔ عمران خان صاحب کنفیوز تھے کہ کس کے ساتھ مذاکرات کروں، کبھی کہتے تھے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، کبھی کہتے تھے میں مذاکرات کرنے کو، کبھی کہتے تھے کہ جی میں آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، میں وزیر اعظم ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، پھر کہتے تھے میں ساری قربانیاں دینے کو تیار ہوں، سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، اور پھر وہ جب دھمکی دیتے تھے میں اسلام آباد آؤں گا اور پھر کوئی یہاں سے نکل نہیں پائے گا، لوگ ان کو گھسیٹیں گے یہاں سے، 25 مئی کی جو بات کی تھی عمران خان صاحب نے۔ اس کے بعد پھر جو دوسرا لانگ مارچ کیا تھا اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جی ہم جب اب کے آئے نا، اب جو اسلام آباد کے اندر ہوگا وہ اندر رہے گا، اور کوئی نہ باہر جا سکے گا نہ کوئی اندر آ سکے گا۔ یہ دھمکیاں دی گئی تھیں۔ شیخ رشید نے کہا تھا کہ لانگ مارچ خونی ہوگا، پھر آرمی چیف کی کردار کشی کرنا شروع کر دی، مجھے قتل کروانا چاہتا ہے، سابق آرمی چیف پر الزامات لگائے۔ تو آپشن سارے بند عمران خان صاحب نے کر لیے تھے۔ کب بند کیے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے اوپر جب تحریک عدم اعتماد آئی تو عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں آتے انہوں نے جلسے شروع کر دیے، یعنی جس میدان میں کھڑے ہو کے جنگ لڑی جہاں جنگ تھی وہاں گئے ہی نہیں، جہاں ملاکھڑا تھا وہاں گئے ہی نہیں۔ کرکٹ کا میں اکثر ایک بات کوٹ کیا کرتا ہوں، کرکٹ کے میدان میں ہو سکتی ہے نا، ہاکی کے میدان میں یا ملاکھڑے کے میدان میں نہیں ہو سکتی۔ تو عمران خان صاحب کرکٹ کھیلنے چلے گئے تھے ملاکھڑے کے میدان میں، یہ لو جی میں نے جلسے کر دیے جی، میں نے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ 22 کروڑ عوام ایک جلسے میں آپ کے آ جائیں، لیکن وہ پارلیمنٹ کے تحریک عدم اعتماد کا توڑ نہیں ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے اپنے راستے بند کر دیے، ادھر ادھر ہو گئے، حکومت چلی گئی، پھر استعفے دے کر چلے گئے پارلیمنٹ قومی اسمبلی سے۔ اس وقت بھی میں نے کہا کہ اپنے راستہ بند کر رہا ہے۔ اب جب سارے راستے بند ہو گئے، ہر چیز کر کے دیکھ لی، تو اب عمران خان صاحب نے کسی طریقے سے کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالا ہے، کچھ صحافی ہیں، کچھ عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں، کچھ عمران خان صاحب کے نقاد ہیں، ان کو میڈیٹر کے طور پر انہوں نے اپنے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور ان ملاقات میں عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، مجھے الیکشن کروا دے، میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ لیکن خبر جو ہے، 2 خبریں، ایک جو میڈیٹر کے اپنا رول میں تھے سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس راستے کوئی نہیں بچے، آپشن کوئی نہیں بچا، یعنی وہ بات جو میں مارچ سے کہتا آ رہا ہوں، عمران خان صاحب کے پاس آپشنس نہیں ہے۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ سارے آپشنس آصف زرداری اور نواز شریف کے پاس ہیں۔ جب عمران خان صاحب آرمی چیف کے تقرر کو متنازع بنا رہے تھے تب بھی میں کہہ رہا تھا کہ آپشن ادھر ہے،
عمران خان صاحب کے پاس آپشن نہیں ہے، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ سیاسی عمل سے باہر نہیں تھے۔ عمران خان سیاسی عمل سے باہر ہو گئے۔ آج سہیل وڑائے صاحب اگر یہ کہتے ہیں، جو بالکل انتہائی محتاط قسم کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کو بھی وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اس طرح کا ان کا تجزیہ آج کل ہوتا ہے۔ وہ اگر یہ بیٹھ کر ٹی وی پر بیٹھ کر کہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد بیٹھ کر کہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سوائے دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت انتخابات نہیں کروانا چاہتی پنجاب کے 30 اپریل کو اور اپنا خیبر پختونخوا کے، تو عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ حکومت آئین توڑ رہی ہوگی، قانون توڑ رہی ہوگی، جو مرضی ہے، لیکن آپشن عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ہے۔ ونس کوئی اگر اقتدار میں بیٹھ جاتا ہے تو بہت تگڑا ہوتا ہے، اور جتھوں کے ذریعے، لانگ مارچز کے ذریعے حکومتیں نہیں گرتی۔ یہی بات پی ڈی ایم کو، پیپلز پارٹی نے سمجھائی اور ثابت کر کے دکھائی۔ عمران خان صاحب کے پلے یہ بات نہیں پڑی تھی۔ عمران خان صاحب ہو گیا آسمان تک ان کی پاپولرٹی ہوگی، لیکن وہ پاپولرٹی کو چاٹیں گے اگر سیاست نہیں کریں گے اس پاپولرٹی کے بل پر۔ مقبولیت کے بل پر سیاست ہوتی ہے تو اب بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس مقبولیت کے بل پر اگر انسان آپے سے باہر چلا جائے تو وہ ناکام ہوتا ہے۔ اب عمران خان صاحب آپے سے باہر ہونے کے بعد ناکام ہو گئے، اب میڈیٹر بیچ میں ڈال دیے۔ میمل سرفراز کی خبر ہے، یہ رپورٹ کارڈ میں بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی اس بات پر آمادہ ہے کہ انتخابات بے شک آگے پیچھے کر لیں، لیکن بیٹھیں، مذاکرات کریں اور ہمیں قومی اسمبلی میں واپس لائیں۔ اب سوچیں نا، اس سے بڑا کوئی احمق کوئی سیاستدان ہوگا جو پارلیمنٹ سے نکل گیا، اب حکومت کے ترلے کر رہا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں واپس لو۔ سوچیں، کل پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا، اس جوائنٹ سیشن میں اگر عمران خان صاحب اپنے بندے سینیٹرز بھیج دیتے اور وہ وہاں پر اچھا خاصا ہنگامہ بھی کر سکتے تھے، نہیں جی ہم نہیں جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ پتہ تھا کہ جو پارلیمنٹیرینز جو تھے، سینیٹرز جو تھے، جنہوں نے وہ بلوے شلوے کیے، ہو سکتا ہے کسی کو پکڑ نہ لیں اس چکر میں۔ تو خیر، اب ایک کہانی یہ ہے، اب اس میں ایک خبر میرے پاس ہے۔ میں نے آپ کو 25 مئی کے حوالے سے بھی یہ خبر پہلے دی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب اس بات پر تیار ہیں کہ مجھے انتخابات کی تاریخ دے دو، چاہے کبھی کی بھی دے دو، لیکن جو ڈیو ڈیٹ ہے یعنی اکتوبر کی، اس سے پہلے دے دو اور میرے مقدمات ختم کرو۔ اس وقت تک ابھی کچھ مقدمات بنے تھے۔ اب بھی عمران خان صاحب کی 2 شرطیں ہیں کہ جی میں بیٹھنے کو تیار ہوں، انتخابات بے شک مجھے ابھی نہ دے دو، انتخابات کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، کب اس کے لیے آئین میں ترمیم یا قانون سازی چاہیے ہوگی تو ہم اس میں بھی تعاون کرنے کو تیار ہیں انتخابات ڈیلے کرنے پر، مجھے قومی اسمبلی واپس لے آؤ۔ حکومتی بات نہیں مان رہی۔ دوسرا، میرے مقدمات ختم کرو۔ عمران خان صاحب کے اوپر جب سے مقدمات ہوئے، عمران خان صاحب انتخابات پر کم، اپنے مقدمات پر زیادہ بارگیننگ کر رہے ہیں۔ ہر بندے کو کہتے ہیں یار میرے مقدمات ختم کرواؤ، ہر بندے کو کہتے ہیں میرے مقدمات ختم کرواؤ۔ آپ دیکھیں نا ڈر کا عالم کیا ہے کہ کس طرح گھونگھٹ لگا کر اپنا بلٹ پروف شیلڈ کا اور وہ جاتے ہیں عدالت، سارے کام کاج چھوڑ کے عمران خان صاحب صرف اپنی ضمانتیں کروا رہے ہیں، کارکنوں کو باہر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ خوف کا عالم ہے نا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو بیچ میں میڈیٹرز ڈالے، اب حکومت ان کو کیا جواب دیتی ہے؟ حکومت نے تو پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ مشروط مذاکرات نہیں کریں گے۔ سیاستدان کبھی بھی شرط لگا کر مذاکرات نہیں، مطالبات سامنے رکھ کر مذاکرات۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں، بیٹھتے ہیں اس پر، بیٹھ جائیں، بالکل بیٹھ جائیں۔ بے شک عمران خان صاحب کہہ دیں جی میرا مطالبہ ارلی الیکشن ہے، بے شک عمران خان کہہ دیں کہ جی میرا مطالبہ میری قومی اسمبلی واپسی ہے، لیکن یہ نہیں کہ جی میرے ارلی الیکشن کے پہلے ارلی الیکشن کا اعلان کرو میں پھر مذاکرات کروں گا۔ یہ مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی بھی کوئی سیاستدان سرنڈر کر کے نہیں آئے گا۔ اب عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب سارا کچھ کرنے کے باوجود اب جب کمزور پچ پر آ گئے، انتہائی کمزور پوزیشن میں، اس وقت حکومت عمران خان سے بہت زیادہ تگڑی ہے، بے شک حکومت کی پاپولرٹی نہ ہو، حکومت بہت تگڑی پوزیشن پر ہے، تو تگڑی پوزیشن پہ بیٹھی حکومت آج کمزور عمران خان سے مذاکرات کیوں کرے گی جو اپنے گھر سے نکلنے کی پوزیشن میں نہیں؟ بے شک ہفتے کو سنیچر کو جلسہ کریں گے مینار پاکستان پر، اچھا جلسہ ہوگا، لیکن اس جلسے سے بھی کیا ملے گا عمران خان صاحب کو؟ سوال یہ ہے سیاسی اچیومنٹ کیا ہوگی سوائے وہ جو پاپولرٹی عمران خان صاحب کی سرویز میں آ رہی ہے وہ دوبارہ دکھانے کے، اس کے علاوہ کیا ملے گا؟ ایک تو یہ چیز کہ عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے
کہ راستے بند ہو گئے ہیں، اب راستے کسی کو وچولے کو بیچ میں ڈال کر کوئی راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ پہلے کوشش کر رہے تھے کہ آرمی چیف بنے میڈیٹر، وہ ہمیں مذاکرات کروائیں بٹھائیں، آرمی چیف نے تو انکار کر دیا۔ صدر مملکت کو کہا آپ کریں، صدر مملکت نے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ جی آپ کے جو اتوار ہیں، آپ کے جو کرتوت ہیں بھائی، آپ کے کرتوتوں سے میں کسی کے ساتھ کوئی کمنٹمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں۔ صدر صاحب نے بیچ میں اپنی جان چھڑوا لی۔ پاکستان کے اندر، ملک کے اندر تو عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا عمران خان صاحب کے متعلق بڑی خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اور امریکن کنسلٹنٹ فرم عمران خان صاحب نے ہائر کی ہے لابنگ کے لیے، اور اس فرم کو کوئی 8,300 ماہانہ، اور یہ 6 فروری سے معاہدہ ہوا ہے، 31 جنوری سے، فروری سے شروع ہو گیا معاہدہ، اور 6 ماہ تک کی لابنگ کرے گی عمران خان صاحب کے لیے۔ اور یہ نئی فرم، اس سے پہلے بھی فینٹن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا 25,000 ماہانہ پر، وہ شاید اس طرح کام نہیں کر سکی تھی۔ یہ فرم آنے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں، پریا نام ہے اس فرم کا، اس کے آنے کے بعد عمران خان صاحب کو کے حق میں ذرا بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ زلمے خلیل زاد بیان دے رہے ہیں، کچھ اور دے رہے ہیں۔ یہ فواد چودھری صاحب نے تو ایک بڑی فہرست شیئر کی ہوئی ہے، بڑی طویل، وہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے حق میں بیانات دے رہے ہیں۔ کافی سارے نام ہیں، جس میں کچھ امریکن سفیر ہیں، کچھ سفیر کہہ رہا ہوں، کچھ امریکن ڈپلومیٹ ہیں سابق، اور کچھ وہاں کے اپنا کانگریس مین ہیں۔ اب سوچیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، غلامی نامنظور، حقیقی آزادی، سائفر، یہ سب پاکستان میں عمران خان صاحب لوگوں کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے، اس فراڈ اور اس مکاری کے پیچھے لگا رہے تھے، اور خود امریکہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں پاؤں پکڑے ہوئے تھے، ڈالر دے کر امریکہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سوچیں کتنی بڑی مکاری ہے اس قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، جن کو عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا تھا۔ اب وہ انہی کو اب عمران خان صاحب وہ کہتے تھے نا، ہاں میں غلام ہوں، کیا ہم غلام ہیں؟ تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہاں ہم غلام ہیں۔ میں نے کہا تھا نہیں، تم غلام ہی نہیں ہو، تم مکار بھی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔